قرآن میں اللہ نے لوگوں کے اعتراضات کو ذکر کیا ہے. فرمایا، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلنا، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہی ہے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ نبی کیسے بن گیا، یہ رسول کیسے بن گیا، یہ اللہ کو اتنا کیسے پسند آ گیا، نعوذ باللہ. اگر اللہ نے بھیجنا ہوتا فرشتہ بھیجتا، نورانی مخلوق بھیجتا، ہمارے سامنے ہمارے اندر اترتا اور کہتا کہ میں یہ فرشتہ ہوں اور تم نے آج سے پہلے مجھے نہیں دیکھا اور آج میں اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، پھر ہم مانتے. ابراہیم کی بات کیوں مانے، اسماعیل کی بات کیوں مانے، موسیٰ اور عیسیٰ کی بات کیوں مانے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانے؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم نہیں مانیں گے. تو دیکھیے جو چیز خوبی تھی اللہ نے اسے خوبی بتایا. اللہ نے فرمایا میں نے انبیاء اور رسول تم میں سے بھیجے، اور اس کے بھیجنے کی بہت سی وجوہات ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں. اللہ نے جسے خوبی بتایا، شیطان نے اسے سب سے بڑی خامی بنا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. اللہ نے قرآن کریم میں پھر جواب دیا. فرمایا بہت سے مقامات پر اللہ نے جواب دیا. ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں اے انسان ذرا یہ تو سمجھنے کی کوشش کر، زمین پر بستا کون ہے؟ زمین پر فرشتے بستے ہیں یا انسان بستے ہیں؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. اے انسان تجھے میں نے فہم دی ہے، فراست دی ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، اپنی طاقتوں کو استعمال کر. شیطان کی بات کیوں مان رہا ہے؟ اپنی جو میں نے تجھے عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کر. استعمال یہ کر کہ زمین پر بستا کون ہے؟ زمین پر کیا فرشتے رہتے ہیں؟ زمین پر کیا سارے فرشتے ہیں؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین پر فرشتے رہتے اور زندگی فرشتے گزارتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، پھر تو ہم آسمانوں میں سے فرشتہ ہی نبی بنا کر نازل کرتے. جب زمین پر بستا انسان ہے، جب زمین پر رہتا انسان ہے، جب انسان اور فرشتے ایک جدا جدا مخلوق ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے لیے فرشتہ نبی بن جائے؟ یہ تو بہت بڑی خامی ہوتی خالق اور مالک کی. کل اے انسان تو ہی کہتا کہ یا اللہ تو نے تو فرشتہ بھیجا تھا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان تو اس قابل بھی ہے کہ فرشتے کو تو دیکھ سکتا ہے. آج تک آپ نے کوئی فرشتہ دیکھا ہے؟ اگر آپ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ لیں، اگر آپ فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھ لیں تو ڈر اور خوف سے آپ کا دل تو وہیں پر بند ہو جائے، آپ کا دل تو وہیں پر بند ہو جائے کہ یہ کیا چیز میں نے دیکھ لی ہے. انسان کے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ سکے. یہ تو جن کو نہیں دیکھ سکتا. جن اگر کبھی اپنی اصلی حالت میں نظر آ جائے نا تو انسان گیا. فرشتہ تو پھر بڑی چیز ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم اللہ نے دکھانا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا اور پھر حدیث میں بیان فرمایا ان کی اصلی حالت. جب دیکھا تو کئی دن تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا رہے. سب سے پہلے جب نبوت کا آغاز تھا، پہلے دور میں آپ نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ لیا اور پھر حالت یہ ہوئی
کہ آپ کئی عرصے تک بخار میں مبتلا رہے. اللہ نے دکھانا تھا، مجھے اور آپ کو تو دکھانا نہیں ہے. اگر ہم دیکھ لیتے تو ہمارا تو بس باتیں انسان کیسی کرتا ہے اور سمجھتا بہت. اب لوگوں نے کہا عجیب کیا میں نے دلیل دی، اس زمانے کے لوگوں نے. اللہ نے بھیجنا ہوتا فرشتہ بھیجتا، اس کی بات کیوں مانوں؟ اللہ کہتے ہیں سوچ تو لے یہاں بستا کون ہے. جب انسان بستے ہیں تو نبی بھی تو انسان ہونا چاہیے. تیرے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں ہے تو فرشتہ دیکھ سکے. اگر تجھے فرشتہ دکھا دیا جاتا تیرا بور یا بسترا دنیا سے گول، پھر مانتا کس کی؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اگر میں تجھ پر چلو احسان کرتا، فرشتے کو اس کی اصل شکل میں نہیں بھیجتا، فرشتہ بھیج دیتا. تو کہہ رہا فرشتہ آنا چاہیے، چلو فرشتہ آنا چاہیے. کس شکل میں آئے؟ انسان کی شکل میں آئے. تجھے نظر تو آئے کہ یہ فرشتہ آ رہا ہے. فرشتے کی تو آپ دیکھ یہاں کتنے فرشتے موجود ہیں، کوئی نظر آ رہا ہے ہم کو؟ فرشتے موجود ہوں گے نا. میں تو نہیں دیکھ پا رہا، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی اللہ والا ہو تو الگ بات ہے. اب کیا ہوتا؟ نبی فرشتہ ہوتا لیکن اللہ اسے انسان کی شکل میں بھیجتے. اللہ فرماتے ہیں مسئلہ تو وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا. پھر تو کیا کہتا؟ بھئی یہ کیسا فرشتہ ہے، یہ تو میری طرح کا انسان لگ رہا ہے. لَلَبَسْنَا، پھر تیرے اوپر معاملہ مشتبہ ہو جاتا. پھر وہی اعتراض ہو جاتا جو اعتراض تو آج کر رہا ہے. پھر تو اعتراض اور بھی بڑھ جاتا، بھئی یہ فرشتہ ہے لگتا انسان ہے، کبھی میں نے زندگی میں اسے دیکھا نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے میں فرشتہ ہوں، اس کے ہاتھ بھی دو پاؤں بھی دو، ہے انسان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اور کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. میں تو نہیں مانتا. فرشتے کو آپ دیکھ نہیں سکتے. اگر فرشتے کو انسان بنا کر بھیج دیا جائے آپ کے فائدے کا نہیں ہے. اس اعتراض کا مقصد کیا ہے؟ صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہکانا اور آپ کو انبیاء اور نبوت سے دور کرنا. یہ شیطانی وسوسہ ہے.